والسلام على أشرف النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة العتقاء. نويت سنة الاتقاء. آج انشاءاللہ ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويحيي لكم من أمركم مرفقا۔ آیات کریمہ کا ترجمہ ہے، ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک حال بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حد سے بڑی ہوئی بات کہنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان پر کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور آپس میں کہا جب تم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن کو یہ پوچھتے ہیں ان سے جدا ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا۔ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قاموا فقالوا، جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے، انہوں نے اپنی قوم دقیانوس بادشاہ کے سامنے کی۔ جب انہوں نے اپنی بات دقیانوس بادشاہ کے سامنے کی جب اس نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر بتوں کی عبادت نہ کرنے پر بات پرس کی تھی۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان لوگوں سے جدا ہو جاؤ۔ یہاں سے جو کلام ہے یہ ان حضرات کا آپس میں تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کافر قوم میں نہ رہو بلکہ ان سے جدا ہو جاؤ اور جا کر کہیں کسی گوشے میں چھپ جاؤ جہاں ان کے فتنے سے بچ کر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کریں۔ ہم کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گوشائے عافیت ضرور دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں خلقت سے علیحدگی اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہی فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر یہ پہاڑ کی چوٹیوں اور برساتی مقامات پر چلا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب فتنے کھڑے ہوں گے جن میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے اچھا رہے گا اور کھڑا ہوا چلنے والے سے اچھا رہے گا اور چلنے والا دوڑنے والے سے اچھا رہے گا۔ جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا تو وہ اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ان دنوں جس کو
बचाव की कोई जगह या पनाह ना मिले तो उसे इसमें पनाह ले लेनी चाहिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब फितने होंगे, खबरदार फिर फितने होंगे, फिर वो फितने होंगे कि इनमें बैठा हुआ चलते हुए से बेहतर होगा और चलता हुआ दौड़ते हुए से बेहतर होगा। आगा रहो जब वो फितने वाक़े हो तो जिसके पास ऊँट हो वो ऊँटों से मिल जाए, और जिसके पास बकरियां हो वो अपनी बकरियों में चला जाए, और जिसकी ज़मीन हो वो अपनी ज़मीन में पहुंच जाए। ये सुनकर एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास ऊँट बकरियां और ज़मीन ना हो तो वो क्या करे? इरशाद फरमाया, वो अपनी तलवार की तरफ रुख करे और इसकी धार को पत्थर से काट दे, फिर अगर अलग होने की ताकत रखे तो अलग हो जाए, यानी अपनी तलवार तोड़ दे ताकि बाहमी जंगो जदाल में ही हिस्सा ना ले सके। मतलब ये है कि ये सारी बातें समझाने का मकसद ये है कि इस तरह फितने होंगे कि लोगों को चाहिए कि वो मतलब लोगों में ना जाए बल्कि अपने काम में मसरूफ़ हो जाए। जो बकरियों वाला है वो बकरियों में मसरूफ़ हो जाए, जो ऊँट वाला है वो ऊँटों में मसरूफ़ हो जाए, मतलब अपने आप को किसी काम में मशगूल रखे, ना कि फितनों में जो है वो पड़े। तो जिन फितनों में जाएगा, लोगों में बैठे उठेगा तो वो फितनों ही में मुब्तला होगा। तो लिहाजा लोगों से किनारा कशी इख्तियार करना मतलब ये मुराद है कि लोगों से रेत इख्तियार करें, बस अपनी अंदाज़ा करता रहे और अपने काम में मशगूल रहे, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान अपने आप को फितनों से बचा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हर तरह के फितनों से और हर तरह की शरारतों और आजमाइशों से अपने दामन रहमत में पनाह अता फरमाए। हमारे दीन ईमान को अल्लाह सलामती अता फरमाए, हमारी नस्लों के दीन ईमान की अल्लाह सलामती फरमाए।